السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب ناظرین کو خوش آمدید۔ کرولش اورہان کی تیسری قسط کا دوسرا شاندار اور دھماکے دار ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹریلر پر تفصیلی تبصرہ کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو کچھ اہم اور تازہ خبروں سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین کرام، ترکی کا ایک ایسا مشہور اداکار جو اپنے شاندار کام اور دلکش انداز سے مداحوں کے دلوں پر راج کرتا ہے اور جو اس سے قبل بھی تاریخی ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکا ہے، وہ باقاعدہ طور پر کرولش اورہان کی کاسٹ کا حصہ بن چکا ہے۔ جی ہاں، یہ اداکار اب آفیشلی اس سیریز میں شامل ہو گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ اداکار ہے کون۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ترک اداکار بھی کرولش اورہان کے قافلے میں شامل ہو چکا ہے اور جلد ہی آپ اسے آنے والی قسط میں عملی طور پر دیکھ سکیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس نئے ٹریلر کے اہم مناظر اور اگلی قسط کے نمایاں واقعات پر۔ ناظرین کرام، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کرولش اورہان ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بہتر اور دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ مرت یازجی اوگلو آہستہ آہستہ اورہان حاجی کے کردار میں پوری طرح ڈھلتے جا رہے ہیں۔ جیسے ابتدا میں براک اوزچیوٹ نے عثمان بے نے ناظرین کو فوراً متاثر نہیں کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ان کی پرفارمنس نے سب کے دل جیت لیے۔ بالکل اسی طرح مرت یازجی اوگلو کی اداکاری بھی اب نکھر کر سامنے آ رہی ہے۔ اسی طرح دلیش اور تغرل میں انگین آلتن کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا۔ شروع میں ان کا کردار سمجھنے میں وقت لگا، مگر جوں کہانی آگے بڑھی ان کا کردار حقیقت سے قریب محسوس ہونے لگا۔ جب ہم نے پہلی بار دلیش اور تغرل دیکھنا شروع کیا تب اس کے 5 سیزن مکمل ہو چکے تھے۔ ہمیں اس وقت یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ڈرامہ ہے یا حقیقت۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے تو اسے بالکل حقیقی کہانی سمجھ کر دیکھا تھا۔ اس وقت نہ ہمیں اداکاروں کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم تھا، نہ ہی یہ پتا تھا کہ محمد بوزداگ کون ہے۔ بس ہم دیکھتے گئے اور صرف 2.5 مہینوں میں دلیش ارطغرل کے 5 سیزن مکمل کر لیے۔ بالکل اسی طرح کرولش عثمان دیکھنا اس وقت شروع کیا جب اس کا پہلا سیزن مکمل ہو چکا تھا۔ اسی لیے شروع میں ہم نے براک اوزچیوٹ یا انگین التان کی اداکاری پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ ابتدائی چند اقساط میں وہی صورتحال مرت یازجی اوگلو جیسی تھی۔ کچھ ناظرین کو وہ فوراً پسند نہیں آئے، لیکن وقت کے ساتھ ان کی پرفارمنس مضبوط ہوئی اور آج وہ سب کے دلوں میں جگہ بنا چکے ہیں۔ اب مرت یازجی اوگلو بھی اسی طرح اورہان بے کے کردار میں بخوبی ڈھل رہے ہیں اور آنے والی قسط میں ان کی اداکاری اور بھی زیادہ نکھر کر سامنے آئے گی۔ ہم انہیں ایک نئے سرخ اور سیاہ لباس میں دیکھیں گے جو پچھلے انداز کے مقابلے میں ان پر زیادہ جچ رہا ہے۔ اس وقت وہ ایک عام انسان کی طرح دکھائے جا رہے ہیں، مگر جیسے جیسے ان کا سفر آگے بڑھے گا اور وہ سردار بنیں گے، ان کا رعب اور دبدبہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ کہانی کے مطابق آنے والی قسط میں انہیں باغی قرار دیا جائے گا۔ وہ ایک ایسا شخص دکھایا جائے گا جو سرداروں کی بات کے بجائے اپنی سوچ اور مرضی سے فیصلے کرے گا، لیکن حقیقت میں کچھ سردار غلط فیصلے کریں گے، اسی لیے اورہان بے کو ان سے اختلاف کرنا پڑے گا۔ ایسے لوگ جو شہرت کے پیچھے ہوتے ہیں، جیسے شاہین شاہ، اس کے خلاف سازشیں کریں گے اور سرداروں کو ورگلائیں گے۔ وہ علاؤالدین بے کو بھی اورہان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کریں گے۔ اگلی قسط میں عثمان غازی کو ایک سخت بیماری میں مبتلا دکھایا جائے گا۔ تیمور تاش کے ذریعے جو زہر پہلے دیا گیا تھا اب اپنا اثر دکھائے گا اور عثمان بے تقریباً پوری قسط بے ہوشی میں گزاریں گے۔ دوسری طرف سرداران کراسی، امرت اور کرمان اوگلو منگولوں کے ساتھ اتحاد کر چکے ہیں۔ ٹریلر میں اورہان بے کے وہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، جب تمام سرداران بازنطینی اور منگول بورسا کے لیے متحد ہو رہے ہیں تو اگر ان کے اتحاد کو توڑنے کا راستہ صلح سے گزرتا ہے تو صلح ہی بہتر ہے۔ یعنی اورہان وقتی طور پر صلح چاہتے ہیں تاکہ دشمن کے اندر اختلاف پیدا ہوں، مگر شاہین شاہ اس کی مخالفت کرے گا۔ وہ سرداروں کو قائل کرے گا کہ اسی وقت بورسا پر حملہ کر دینا چاہیے، کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ عثمان بے بیمار ہیں۔ اس کے مطابق ہمیں ہتھیار نہیں ڈالنے بلکہ فوراً چڑھائی کر دینی چاہیے۔ اصل میں یہ شاہین شاہ کی سمجھداری نہیں بلکہ جلد بازی ہوگی۔ پچھلی قسط میں اس نے اورہان کی خبر کا فائدہ اٹھا کر اپنی پوزیشن مضبوط کی تھی اور اب اسے یہ خیال ہے کہ وہ بورسا فتح بھی کر سکتا ہے، مگر ایسا ہوا تو اسے سخت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ بالمقابل اورہان بے صبر اور تدبیر سے کام لیں گے۔ وہ سرداروں کو سمجھائیں گے کہ پہلے دشمن کے اندر اختلاف ڈالنا ضروری ہے اور جب وہ کمزور ہو جائے تب حملہ کرنا بہتر ہوگا۔ لیکن اسی سوچ کی بنا پر شاہین شاہ اور وہ دوسرا کتے والا سردار سخت مخالفت پر اتر آئیں گے۔ یہ دونوں علاؤالدین بے کو بھی اورہان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹریلر کے آخر میں اورہان بے کا وہ جملہ خاص توجہ کا مرکز بنا
دیکھتے ہیں کہ ایک سردار زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا ایک عام آدمی۔ یہ دراصل ایک خود اعتمادی بھرا پیغام ہے کہ وہ بطور ایک عام آدمی سرداروں کے غرور اور طاقت کو چیلنج کر رہا ہے۔ اسی قسط میں کمانڈر فلاویوس فاطمہ خاتون کے قافلے پر حملہ کرے گا۔ یہ قافلہ ایناگول سے بارود لے کر قبیلے کی طرف آ رہا ہوگا اور راستے میں فلاویوس بھیس بدل کر ان پر حملہ کرے گا۔ اس دوران وہ کہے گا، فاطمہ خاتون مجھے زندہ چاہیے، یعنی اس کا مقصد فاطمہ خاتون کو اغوا کر کے اورحان بے پر دباؤ ڈالنا ہے۔ ممکن ہے وہ اپنے باپ کے قاتل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے فاطمہ خاتون کو اغوا کرے اور اسے فاطمہ خاتون کی موجودگی کی اطلاع دینے والا تیمور تاش ہوگا۔ اب ناظرین کرام، بات کرتے ہیں ان دو نئے اداکاروں کی جو سیریز میں شامل ہوئے۔ پہلا نام ہے انور قرامان، جو اب باضابطہ طور پر قرولش اورحان کا کاسٹ کا حصہ بن چکا ہے۔ ممکن ہے وہ اگلی قسط میں فاطمہ خاتون کے قافلے کے سپاہیوں میں نظر آئے یا پھر کسی منگون جاسوس کے روپ میں دکھائی دے۔ دوسرا اداکار وہ ہے جسے ہم پہلے ہی ترکی کے کئی مشہور تاریخی ڈراموں میں دیکھ چکے ہیں۔ بارباروسا میں وہ ایک صلیبی نائٹ کے کردار میں نظر آیا، جبکہ صلاح الدین ایوبی سیریز کی ابتدائی اقساط میں اس نے صلاح الدین ایوبی کے خاص جنگجو کا کردار نبھایا تھا۔ اب وہ بھی باضابطہ طور پر قرولش اورحان کا حصہ بن چکا ہے۔ بارباروسا میں اسے ایک بزنطینی نائٹ کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ اس وقت دل چاہا تھا کہ کاش وہ مسلمان ہو کر خضر ولیس کا خاص سپاہی بن جائے، مگر ایسا ممکن نہ ہوا۔ اب جبکہ وہ قرولش اورحان میں داخل ہو رہا ہے، اگر اسے دوبارہ کسی بزنطینی کردار میں دکھایا گیا تو یقیناً افسوس کی بات ہوگی۔ البتہ فیصلہ تو محمد بوزداغ کا ہی ہے کہ وہ اسے کس روپ میں پیش کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی شکل فلاویوس سے کافی مشابہت رکھتی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ وہ دراصل فلاویوس کا بھائی ہو، نہ کہ وہ شخص جسے اورحان بے نے قتل کیا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ کہانی میں ایک زبردست موڑ لائے گا، خاص طور پر اگر یہ کردار اورحان غازی کے ساتھ ایک جنگجو کے طور پر دکھایا جائے۔ بہرحال، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔